السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے۔ آج کا ولاگ میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ آج میں آپ سب سے اپنے شوق کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جو میری روح کا حصہ ہے، یعنی نعت خوانی کا شوق۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ان ذمہ داریوں کے بیچ میں اپنے اس شوق کے لیے وقت کیسے نکالتی ہوں۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ لیں جی، آج میں نے اپنے ہسبینڈ کی فرمائش پہ آلو والے چاول بنائے۔ زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، صبح کا آغاز تو کچن سے ہی ہوتا ہے۔ بچوں کی تیاری، گھر کا کام، شوہر کے آفس جانے کے بعد جب تھوڑا سا سکون کا وقت ملتا ہے تو میں اپنے اصل کام کی طرف آتی ہوں۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ گھر اور بچوں کو سنبھال کر نعت خوانی کے لیے کیسے وقت نکال لیتی ہیں، کہ آپ تھکتی نہیں ہیں؟ سچ بتاؤں تو جب آپ کا دل کسی چیز سے جڑا ہوا ہو، تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ نعت پڑھنا میرے لیے کوئی بوجھ یا صرف ایک کام نہیں ہے، یہ وہ سکون ہے جو مجھے دن بھر کی تھکن کے تر و تازہ کر دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی تب سے ہی مجھے نعتیں سننے اور پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی گھر میں یا محلے میں کوئی محفل ہوتی، میرا دل چاہتا کہ میں بھی مائک پر جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت اور ہدیہ عقیدت پیش کروں۔ یہ شوق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ پھر شادی ہوئی، بچے ہوئے، ذمہ داریاں بڑھیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب لگا کہ شاید اب یہ سب میرا پیچھے چھوٹ جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر نیت سچی ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ میرے شوہر نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں روکا، بلکہ ہمیشہ کہا کہ اگر اللہ نے آواز کی نعمت دی ہے تو اسے ضرور استعمال کیجیے۔ اب جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محفل میلاد قریب ہے یا کوئی نئی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو مجھے روزانہ تھوڑا وقت پریکٹس کے لیے نکالنا پڑتا ہے۔ نعت خوانی صرف آواز کا نام نہیں ہے، یہ الفاظ کے ادب اور ادائیگی کا نام ہے۔ الفاظ کا تلفظ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ میں عام طور پر جب گھر کے کاموں سے فارغ ہو جاتی ہوں تو یہاں بیٹھ کر اپنی ڈائری کھولتی ہوں، نئے کلام یاد کرتی ہوں، موبائل پر ریکارڈ کر کے خود سنتی ہوں، کہاں غلطی ہے اور اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ سچ میں جب زبان پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو دل کو جو اطمینان ملتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے سوشل میڈیا پر اپنی نعتیں اپلوڈ کرنا شروع کی تو میں بہت ڈر رہی تھی کہ لوگ پسند کریں گے یا نہیں، لیکن جب آپ سب نے، میری یوٹیوب فیملی نے مجھے جتنا پیار دیا، جتنی دعائیں دیں، اس سے میرا حوصلہ دگنا ہو گیا۔ اور جب لوگ کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ آپ کی آواز کو سن کر سکون ملا یا ہمارے آنسو نکل آئے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میرا نعت پڑھنا کامیاب ہو گیا۔ بس یہی میری کل کمائی ہے، مجھے کوئی بڑا نام نہیں چاہیے، بس یہ حاضری قبول ہو جائے۔ تو لے جی، کھانا کھا کر ہم بازار کی طرف چلے گئے۔ ہم نے اپنے بچوں کے عید کے کپڑے لانے تھے تو ہم بازار کی طرف چلے گئے۔ آج کل کے دور میں ہم سب کو شارٹ کٹ کی عادت ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات کامیابی مل جائے، صبح اٹھے تو ہمارے سب خواب پورے ہو چکے ہوں۔ ہم دوسروں کی کامیابی تو دیکھتے ہیں، ان کا چمکتا ہوا چہرہ تو دیکھتے ہیں، ان کا مقام تو دیکھتے ہیں، لیکن مقام کے پیچھے چھپی ہوئی راتوں کی جاگ اور خون پسینہ اور قربانیاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیے، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ جو عمارت جتنی جلدی کھڑی ہوتی ہے وہ اتنی ہی جلدی گر بھی جاتی ہے۔ اصل اور پائیدار کامیابی صرف اور صرف مسلسل محنت سے ملتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی۔ جب کائنات کا مالک خود کہہ رہا ہے کہ کوشش شرط ہے تو پھر ہم کیسے بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے معجزوں کا انتظار کر سکتے ہیں؟ محنت کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔
جب آپ کسی مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں لوگ، باتیں بناتے ہیں، کہتے ہیں تم سے نہیں ہوگا، تم پاگل ہو گئے ہو، پہلے بھی تو فلاں نے کیا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ ان باتوں سے دل تو ٹوٹتا ہے، انسان اندر سے بکھرنے لگتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان سوچتا ہے کہ چھوڑو یار، میں کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہا ہوں۔ لیکن سچی محنت کا امتحان ہی تب ہوتا ہے جب سب کچھ آپ کے خلاف جا رہا ہو اور آپ پھر بھی مسکرا کے کہیں نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ مایوسی کفر ہے۔ محنت کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اسے اپنے خدا پر اور اپنے کوشش پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ خاص طور میں اگر میں خواتین کی بات کروں، ایک ماں، ایک بیوی کی بات کروں، تو ہمارے لیے محنت کی تعریف تھوڑی بدل جاتی ہے۔ ہمیں صرف اپنے خواب پورے نہیں کرنے ہوتے، پہلے ہمیں اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں، بچوں کی پرورش، گھر کے دیکھ بھال، بزرگوں کا ادب۔ ان سب کے بعد جو وقت بچتا ہے اس میں اپنے شوق یا اپنے بزنس کے لیے کام کرنا دگنی محنت مانگتا ہے۔ اکثر خواتین ہمت ہار جاتی ہیں کہ گھر کے کاموں سے وقت ہی نہیں ملتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے اندر سچی تڑپ ہے تو 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے اپنے لیے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رات کو جب سو جائیں یا صبح سب جاگنے والے ہوں، وہ وقت آپ کا اپنا ہوتا ہے، وہی وقت آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھی قسمت ہو تو سب مل جاتا ہے، میں کہتی ہوں قسمت بھی انہی کا ساتھ دیتی ہے جو خود کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ جب آپ دن رات ایک کرتے ہیں، جب آپ اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو آرام چھوڑ کر کام کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ کی ذات آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے صلہ ملنے میں تھوڑی دیر ہو جائے، لیکن اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ جب کامیابی ملتی ہے نا، تو وہ جو گزری ہوئی تکلیفیں ہیں، وہ جو لوگ تانے دیتے ہیں، وہ جو راتوں کا اکیلا پن ہوتا ہے، وہ سب ایک پل میں بھول جاتا ہے۔ کامیابی کا سواد ہی تب ہے جب وہ کڑی محنت کے بعد حاصل ہوئی ہو۔ تو میری پیاری فیملی، آج کا یہ ولاگ بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر میں آپ سے کوئی بھی اس وقت زندگی کے کسی موڑ پر ہے جہاں وہ تھک چکا ہے، ہار ماننے والا ہے، تو میری یہ بات یاد رکھنا، تھوڑی سی ہمت اور کرو، منزل اب دور نہیں ہے۔ اٹھے، اپنے خوابوں کی دھول جھاڑیں اور ایک نئی لگن کے ساتھ کام پر لگ جائیں۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ انتخاب ہے آرام پر کام کو ترجیح دینے کا۔ یہ انتخاب ہے ہار ماننے کے بجائے ایک بار پھر کوشش کرنے کا۔ بڑا آدمی وہ نہیں جو کبھی گرا نہ ہو، بلکہ بڑا آدمی وہ ہے جو ہر بار گر کے پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نادیہ، آپ سیالکوٹ جیسے شہر میں رہ کر، گھر سنبھال کر یہ سب کیسے کر لیتی ہیں؟ میرا جواب سادہ ہے، لگن۔ جب آپ کے پاس لگن ہو، آپ کو کسی بڑے اسٹوڈیو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محنت وہ چابی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو اللہ پاک 10 راستے کھول دیتا ہے۔ اس سفر میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ اب ان کاموں کی کیا ضرورت ہے، یہ سب فضول ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کے خوابوں کی قدر آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ خوابوں کی تعمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ دوسروں کی باتیں نہیں بلکہ آپ کا اپنا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ نے اس ڈر کو جیت لیا، اس دن آپ آدھی منزل پا لیں گے۔ آج میں ہر اس بہن، ہر اس ماں سے کہنا چاہتی ہوں جو اپنے خواہشات کو دبا کر بیٹھی ہیں، اپنے ہنر کو پہچانیں، چاہے وہ سلائی کڑھائی ہو، کھانا پکانا ہو، تعلیم ہو یا میری طرح آواز کی نعمت ہو۔ تو آپ کی پہچان صرف آپ کے رشتوں سے نہیں بلکہ آپ کے کام سے بھی ہونی چاہیے۔ خوابوں کی تعمیل کے لیے کوئی عمر، کوئی وقت اور کوئی جگہ محسوس نہیں ہوتی، بس ایک سچی نیت اور انتھک محنت چاہیے ہوتی ہے۔ میرا سفر جاری ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن میں نے ہار ماننا نہیں سیکھا۔ امید ہے آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل میں بھی کوئی شمع روشن کی ہوگی۔ اگر آپ کا بھی کوئی ایسا خواب ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گی اور جہاں تک ہو سکا رہنمائی بھی کروں گی۔ ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں آج حوصلے کی ضرورت ہے، لائک کریں اور میرے اس سفر کا حصہ بننے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔
اپنا اور اپنے خوابوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کا اہتمام اس شعر سے کرتی ہوں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔